وراثت تقسیم کرنے میں قرآن اندازی کرنا، قرآن اندازی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کچھ لوگ اپنی وراثت وغیرہ تقسیم کرتے وقت قرآن اندازی کر کے اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں، خاص کر جب جو دو تین چار بھائی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ جاوید احمد، دیکھیں وراثت میں جس کا جتنا حصہ بنتا ہو پورا پورا اس کو اتنا حصہ دینا لازم ہے۔ قرآن اندازی کی وجہ سے ایسا کرنا کہ کسی کے حصے میں زیادہ چلا گیا کسی کے حصے میں کم چلا گیا، یہ قرآن اندازی حرام ہے، اور ایک طرح کا یہ جوا ہے کہ بھئی جس کا نام آ گیا وہ یہ چیز اٹھا کے لے جا، وہ ہو سکتا ہے وہ مہنگی ہو یہ سستی ہو۔ لیکن اگر حصوں کی وہ سب برابر آ رہے ہیں اور پھر اس کی تقسیم کے لیے قرآن اندازی کی جاتی ہے تو پھر یہ جائز ہے، یعنی کسی پہ ظلم نہیں ہو رہا، بلکہ اختلاف سے بچنے کے لیے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر جو ہے دو تین چیزیں ہیں جو سیم ویلیو کی ہیں، اب تین بھائی اس میں شریک ہیں، اب بھائی تمہیں یہ والا دیں یہ والا دیں یا یہ والا دیں، تو بھئی قرآن اندازی کر لو، تینوں کی ویلیو برابر ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے قربانی میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں گائے میں، تو 7 کو تول کے برابر برابر 7 حصے بنائے جاتے ہیں، اب 7 حصے سیم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اب ایک آدمی ایک حصہ اٹھا رہا ہے تو دوسرے کے دل میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار ایسا تو نہیں کہ یہ زیادہ اچھا گوشت تھا تو اس لیے یہ لے کے جا رہا ہے، تو اس میں پھر قرآن اندازی کی جاتی ہے کہ بھائی ہم کوئی اس میں فرق نہیں کر رہے، بلکہ جس کے نام کی پرچی جس کے حصے میں نکلے گی وہ حصہ اس کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ سہولت میں یعنی تقسیم میں سہولت پیدا کرنے کے لیے، لڑائی سے بچنے کے لیے اور اختلاف سے بچنے کے لیے، اور یہ اس بات سے بدگمانی سے بچنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ فلاں کے ساتھ زیادہ احسان کیا جا رہا ہے فلاں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ اس عمل سے بچنے کے لیے اگر وراثت کی تقسیم میں قرآن اندازی کی جاتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن دپل والی قرآن اندازی کہ جناب وہ چیز مہنگی ہے یہ سستی ہے تو قرآن اندازی میں جس کا نام آ گیا ہم اس کو دے دیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پر ظلم ہو رہا ہے اور اس قرآن اندازی کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے پھر۔